بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی چینل کی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جو میرے چینل کو پسند کر رہے ہیں اور اس کے لیے بہت سی دعائیں مجھے بھیجتے ہیں۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں شعیب نے بھیجی ہے، سنتے ہیں شعیب کی سچی آپ بیتی۔ شعیب بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے بڑے بھائی کے ساتھ کافی سال پہلے پیش آیا، تقریباً 30-35 سال پہلے، جب ان کے بھائی کی عمر 12 سے 14 سال تھی۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا پرانا آبائی گھر ناظم آباد میں تھا اور ہم لوگ اپنے تایا اور چچا کے ساتھ اسی گھر میں رہا کرتے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کے پورشن بنے ہوئے تھے اور سب اپنے اپنے پورشن میں رہتے تھے۔ میرے ابو جو تھے اپنے ان تینوں بھائیوں میں چھوٹے تھے اور میرے ابو نیچے والے فلور پر دادا دادی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا اور اوپر کے پورشن میں تایا رہا کرتے تھے اور اس سے اوپر ہمارے سب سے چھوٹے چچا۔ جو میرے گھر والے جو تھے، میرے امی ابو، ہم بہنیں بھائی، ہمارا ایک روم تھا جس میں کہ ہم بہن بھائی سویا کرتے تھے، ایک روم امی ابو کے پاس تھا اور پیچھے جو 2 روم تھے وہ دادا دادی کے پاس تھے۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے جس کمرے میں ہم لوگ سویا کرتے تھے اسی کے سامنے یا ساتھ کہہ لیجئے ایک اسٹور تھا، ایک کمرے کو اسٹور بنایا ہوا تھا۔ اسٹور بھی کافی بڑا تھا اور اس میں کہ امی لوگوں کی شادی کی پیٹیاں اور گھر کا جو غیر ضروری سامان تھا وہ بہت ترتیب سے، بہت صفائی سے رکھا ہوا تھا، کیونکہ میری امی جو تھی وہ ہر چیز کو بہت ترتیب سے رکھا کرتی تھیں اور میری دادی کو بھی بہت عادت تھی چیزوں کو اپنی جگہ پہ صحیح رکھنے کی۔ وہ اسٹور تو ہم لوگ کہتے تھے لیکن وہ اسٹور نہیں تھا، وہ ایک صاف ستھرا کہہ لیجئے کہ کمرہ تھا جس میں کہ پرانا سامان رکھا ہوا تھا۔ خیر، میرے بھائی جو تھے ان کا جو بیڈ تھا اس کمرے کے دروازے کے بالکل سامنے تھا اور بھائی کی عادت تھی کہ وہ اپنی جگہ کے علاوہ کہیں نہیں سویا کرتے تھے۔ کبھی میری بڑی بہن جو تھی وہ ضد کیا کرتی تھی کہ میں بھائی کی جگہ پہ سوؤں گی، لیکن بھائی کہتے تھے مجھے اس جگہ کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ اچھا، ایک دن بھائی اسی طرح رات میں سو رہے تھے اور بے خبر، ظاہر سی بات ہے وہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے کہ نیند بہت سکون کی آتی ہے اس میں۔ تو بھائی اپنے بیڈ کے اوپر سو رہے تھے تو اچانک بھائی کے سر کے نیچے سے تکیہ سلپ ہو گیا تو بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ بھائی نے کہا شاید سوتے میں نیچے گر گیا، انہوں نے اٹھا کر دوبارہ سے اپنے سر کے نیچے رکھا اور کروٹ بدل کر وہ لیٹ گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بھائی کو اپنے ٹانگوں کے اوپر کچھ ہلکا پھلکا سا، جیسے کہ وزن کہہ لیں، کہ کچھ محسوس ہوا، جیسے کہ کوئی بلی چل رہی ہو۔ وہ نیند میں تھے، انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو ان کو اپنی پاؤں کے اوپر جیسے کہ کوئی چھوٹی سی، کیسے کوئی 8-10 انچ کی کوئی چیز ان کے پاؤں کے اوپر چل رہی ہے، جیسے پاؤں سے ٹانگوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اندھیرا تھا، بھائی کو اتنا واضح تو نظر نہیں آیا۔ خیر، انہوں نے پاؤں جھٹکا کہ شاید بلی ہے۔ پاؤں جھٹک کے وہ اٹھ کے بیڈ سے انہوں نے لائٹ آن کی تو انہیں کمرے میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بلی ہوگی، بیڈ کے نیچے جھانکا، کمرے میں سب دیکھا لیکن انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا باہر بھاگ گئی ہوگی کمرے سے۔ خیر، وہ دوبارہ اپنے بستر پہ سو گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے کہ سردیاں شروع ہوئی تو دادی نے اور امی نے اس اسٹور میں سے کچھ سامان باہر نکالا، جیسے کہ بلینکٹ، رضائیاں، بستر، ان کو دھوپ لگوائی اور وہ جو کمرہ تھا، اسٹور تھا، اس کا آدھے سے زیادہ سامان انہوں نے باہر صحن میں رکھ دیا
اور اس کمرے کو کھول دیا کہ چلو کچھ ہوا اس میں گزر جائے اور تھوڑا صفائی ہو جائے اس کمرے کی۔ اچھا، بھائی اپنے معمول کی طرح اپنے بیڈ کے اوپر ہی سو رہے تھے رات کو، اور اس کمرے کی اس دن دادی نے لائٹ جلائی ہوئی تھی، کچھ اسپرے کیا ہوا تھا انہوں نے اس کمرے میں۔ خیر، دادی نے اس کمرے کی لائٹ جلائی ہوئی تھی اسٹور کی، اور بھائی اپنے بیڈ کے اوپر سو رہے تھے۔ آدھی رات کے ٹائم بھائی کو جیسے ڈھول بجتا ہے، جیسے کوئی بارات جاتی ہے، شنائیاں بجتی ہیں، ان کو اس چیز کی آواز آئی۔ اس کی آواز سے بھائی کی آنکھ کھل گئی، اور بھائی اٹھ کر بیٹھ گئے اپنے بیڈ کے اوپر، اور وہ جو کمرہ اسٹور تھا اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اچھا، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے پرانے گھروں میں جیسے دیواروں کے اوپر چھوٹا سا شیڈ بنا ہوتا ہے، جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ شیڈ بنا ہوا تھا اتنا کہ 10-12 مطلب انچ کا شیڈ، اور پوری لائن سے پوری دیوار کے اوپر بنا ہوا تھا، اور اس پہ کچھ پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ تو بھائی نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہاں پر دیکھا کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے رنگ برنگے چمکیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جن میں عورتیں بھی اور مرد بھی، وہ ایک لائن کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ایک چھوٹا سا گھوڑا، اور اس کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جیسے کہ وہ دولہا ہو، وہ دولہا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور باقی تمام لوگ عورتیں اور مرد اس گھوڑے کے آگے اور پیچھے ہیں، اور ڈھول باجے والے بھی ساتھ ساتھ میں ہیں، اور خوب شنائیاں بج رہی ہیں اور ڈھول بج رہے ہیں۔ بھائی کہتے میں نے اپنی آنکھیں جھپکی کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں میں بالکل واضح ان لوگوں کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا، اور وہ لوگ چھوٹے چھوٹے سے لوگ تھے، مطلب چھوٹے قد کے، بہت چھوٹے قد کے، جیسے کہ 2-2.5 فٹ کے، اس سے زیادہ ان کا قد نہیں تھا، اور وہ لوگ اپنے ہی مگن میں اس کہہ لیں کہ شیڈ کے اوپر سے گزر کر دیوار کے پار چلے گئے۔ اور بھائی کو بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ یہ کیا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ابھی، اور وہ اٹھے ہیں اور اٹھ کے امی کے روم میں آ گئے، اور انہوں نے امی کو اٹھایا اور امی سے کہا کہ امی اندر کمرے میں دیکھیں اسٹور میں کیا چیز ہے۔ امی نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ وہ امی کو زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ اس کمرے میں لے کر آئے جہاں ان کا بیڈ روم تھا، اور اس کے ساتھ میں جو اسٹور تھا۔ انہوں نے کہا کہ امی ابھی میں نے یہاں سے بہت سارے لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے کہ کسی کی بارات جا رہی ہو۔ امی نے کہا بیٹا خواب دیکھا ہے آپ نے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ آرام سے سو جائیں۔ لیکن بھائی بضد تھے کہ امی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھا ہے، آپ میری بات کا یقین کیجئے۔ اس ٹائم بھائی کی عمر 12-14 سال تھی۔ امی نے کہا بچہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات ذہن میں رہ گئی ہوگی، کوئی خواب دیکھا ہوگا، اس کو حقیقت سمجھ رہا ہے۔ امی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آج آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں سو جائیں، اور امی بھائی کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ کمرے میں لے گئیں، اور امی نے بھی اس چیز کو زیادہ محسوس نہیں کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا، اور یہ ہمارا آبائی گھر میرے دادا نے بنوایا تھا اپنے ہاتھوں سے، تو کبھی بھی ان لوگوں نے وہاں پہ کوئی ایسی بھی غیر معمولی حرکت یا کچھ بھی ان کو محسوس نہیں ہوا تھا۔ خیر امی نے یہ بات آئی گئی ہو گئی، اور صبح بھائی کے دماغ سے بھی یہ بات چلی گئی، یا انہوں نے زیادہ امی سے اس چیز کا ذکر نہیں کیا، اور اسی طرح بہت سارے دن گزر گئے، اور بھائی کے دماغ سے بالکل ہی یہ جو بارات والی بات تھی وہ ختم ہو گئی، اور اسی طرح وہ اپنے بیڈ پر ایک دن سو رہے تھے کہ رات کو ان کو اپنے پاس سے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آئی، جیسے کہ کوئی 2 لوگ آپس میں بھائی کا نام لے کر باتیں کر رہے ہوں۔ بھائی نے اپنا نام سنا تو بھائی کو یہ لگا کہ شاید بہن ہے یا کوئی اور ہے۔ بھائی نے کہا کہ میں نے کروٹ لی اس طرف جہاں سے مجھے آواز آ رہی تھی، اور میں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ کمرے کی چھوٹے بلب کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ میرے
بیڈ پر تکیے کے پاس دو چھوٹے چھوٹے آدمی کھڑے ہوئے ہیں، وہی جن کا قد 2 یا 2.5 فٹ تھا۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ان کا جو لباس تھا وہ بہت ہی عجیب طرح کا لباس تھا۔ انہوں نے کہہ لیں کہ دھوتیاں سی پہنی ہوئی تھیں، لیکن جو ہندو لوگ نہیں دھوتی کو اٹھا کر اوپر اس کی وہ بنا لیتے، ایک کہہ لیں شلوار سی بناتے ہیں یا کیا کرتے، وہ تھی، اس طرح کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور اس پہ چھوٹے چھوٹے سے کرتے، اور اس کے اوپر انہوں نے پگیں بھی پہنی ہوئی تھی، جو پگ ہوتی ہے نا اس ٹائپ کے۔ وہ دونوں میرے بیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے میرے ہی بارے میں باتیں کر رہے تھے، میرا نام لے کر۔ وہ کہنے لگے کہ میں اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ میرا خواب ہے یا حقیقت ہے۔ کہہ رہے میں نے اپنے آپ کو ہلایا کہ میں اگر نیند میں بھی ہوں تو مجھے اپنا آپ محسوس ہو۔ کہہ رہے لیکن میرا پورا جسم سن تھا، ان کو دیکھ کر خوف کے مارے یا نہ جانے کیا تھا کہ میں اپنی آنکھیں صرف کھلی ہوئی تھی، پورا جسم میرا ایسے کہ بالکل پتھر کا بن گیا ہو۔ پھر کتنی ہی دیر میں ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ دونوں مسکرائے اور میرے اور قریب آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے میرا نام پکار کر کہ تم ہم سے ڈرو نہیں، ہم لوگ اسی جگہ پر رہتے ہیں، اور جب اس دن تم نے ہمیں دیکھا تو واقعی میں ہی تم نے ہمیں دیکھا تھا۔ اس دن ہمارے ایک جاننے والے کی بارات تھی، جس کی ہم بارات لے کر یہاں سے گزر رہے تھے۔ کیونکہ تم نے ہمیں دیکھ لیا ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم تم سے اپنا جو راز ہے وہ شیئر کریں، مطلب ہم تم کو اپنا راز بتائیں۔ وہ کہنے لگے بہت سالوں سے ہماری جو آباء و اجداد ہیں وہ اسی گھر میں، اسی جو یہ کمرہ ہے اسی میں رہتے ہیں۔ جب تمہارے دادا نے یہ گھر بنوایا تھا تو یہ خاص طور پہ کمرہ ہم لوگوں نے کہہ لیں کہ ان سے کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے چھوڑ دیں، اور شاید تمہارے دادا کو بھی اس بارے میں کچھ معلومات ہے کہ ہماری جو فیملی ہے وہ یہاں پر رہتی ہے۔ تم ایک بہت اچھے بچے ہو اور ہم تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ہم سے دوستی کر سکتے ہو۔ ہم روز رات تمہارے پاس آیا کریں گے، تم سے باتیں کریں گے اور تمہیں اپنے ساتھ کھلائیں گے اور تمہیں اپنے ساتھ گھمائیں گے بھی۔ تو میں ان کی بات سن کر بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے کہا نہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا، میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا، اور آئندہ آپ لوگ یہاں پر میرے روم میں مت آئیے گا۔ میں نے ان کو ڈر کے مارے جو بھی کہنا تھا میں نے ان سے کہا، اور میں اٹھ کے بھاگ کر اپنی امی کے کمرے کی طرف چلا گیا اور ان کا دروازہ بجانے لگا، اور میں نے امی کو زور زور سے آواز دے کر کہا آپ باہر آئیں۔ میرے امی ابو اور دادا دادی سب لوگ اپنے کمروں سے باہر نکل کر آ گئے، اور میں نے ان سے کہا کہ ابھی میرے بیڈ کے اوپر 2 چھوٹے چھوٹے سے آدمی تھے اور وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، اور میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا، وہ اس چیز کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں اس دن ہم لوگ بارات لے کے جا رہے تھے۔ جب میں نے یہ بات اپنے ابو اور اپنے دادا کی طرف دیکھ کے کہی تو میرے دادا تھوڑے سے پریشان ہوئے، اور انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج میرا بیٹا میرے پاس سوئے گا، اور وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے، اور میں اپنے دادا کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گیا، اور انہوں نے مجھے اپنے پاس ہی اپنے پلنگ پر لٹا لیا اور میری بالوں میں انگلیاں پھیرتے رہے اور مجھ سے اپنی پڑھائی کی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے جو تم نے دیکھا ہے وہ بالکل حقیقت ہے۔ پتہ نہیں اتنے عرصے کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ اپنا جلوہ کیوں دکھایا، کیونکہ جب میں نے یہ گھر بنوایا تھا تو جب مجھے وہ لوگ نظر آئے تھے، کیونکہ یہ جگہ ان کی ہے اور وہ لوگ اس چیز پہ اپنا حق رکھتے ہیں، تو میں نے بھی ان لوگوں کو یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہا اور ان کو تنگ نہیں کیا۔ خیر کیونکہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، اور تمہیں جو نظر آئے ہیں ہو سکتا ہے وہ انہی کی اولادیں ہوں۔
تو میرے بیٹے کوشش کرنا کہ آئندہ اب یہ بات آپ کسی سے نہیں کرنا، باقی ان کو میں خود سمجھا لوں گا کہ وہ تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کریں گے۔ تم اب بالکل بھی اپنے دماغ سے یہ چیزیں نکال دو، اب تمہیں وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے اور تم اپنی پڑھائی پہ دھیان دو۔ خیر انہوں نے مجھے بہت ریلیکس کیا اور میرے دل میں جو خوف تھا اس کو بھی ختم کیا، اور انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا اللہ کی مخلوق ہر جگہ موجود ہوتی ہے، کچھ نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا درجہ دیا ہے اپنی مخلوق میں۔ خیر ہم باتیں کرتے گئے اور پھر صبح ہو گئی اور میں سو گیا، نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ پھر صبح جب میں اٹھا تو میرے دادا نے مجھے کہا تھا کہ اب اس بات کے بارے میں تم کسی سے بھی کوئی ذکر نہیں کرو گے، اور میں نے اس چیز کے بارے میں اپنی امی سے بھی دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ لیکن اب مجھے یہ بات معلوم تھی کہ اس کمرے میں اس جگہ پر کچھ لوگ رہتے ہیں، تو کبھی جب میں اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا تھا تو میری رات میں جب آنکھ کھلتی تھی اور میں بڑے غور سے اس کمرے کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور پھر جیسے جیسے میں بڑا ہو گیا میرے دماغ سے وہ باتیں تھوڑی کم ہوتی گئیں، اور پھر شاید میرے دادا ابو نے بھی وہاں پہ اس کمرے میں کسی سے کچھ ہم کلام ہوئے اور انہیں سمجھایا کہ میرے پوتے سے آپ لوگ دور رہیں اور اس کو دوبارہ ڈسٹرب مت کریں۔ پھر یہ جب کی بات ہے جب میری عمر تقریباً 20 سال تھی، اور ایک دن اسی طرح میری امی نے مجھے کہا، میرے دادا ابو اب اس دنیا میں نہیں تھے، اور میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا میری بیٹی میں سے کچھ سامان نکالنا ہے، اور میں اپنی امی کے ساتھ اسٹور میں آیا، اور میرے دماغ میں اس ٹائم کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی، اور میں نے امی کا سامان نکالا، امی وہ باہر لے کر چلی گئیں، اور ابھی میں پلٹ ہی رہا تھا کہ مجھے میرا نام کسی نے پکارا، اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ 2 بونے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور ہم مجھے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میرا ڈر ایک دم باہر آ گیا اور مجھے ان کو دیکھ کے تھوڑا سا خوف آیا، تو وہ دونوں ایک دم میرے قریب آ گئے اور میرے پاؤں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم ہمارے دوست ہو، تم ہم سے مت ڈرو، ہم آج بھی تمہیں اس طرح ہی چاہتے ہیں کیونکہ ہم تمہیں بہت پیار کرتے ہیں، تم بہت اچھے لڑکے ہو، تم ہمارے دوست ہو، تم آئندہ کبھی بھی ہم سے مت ڈرنا۔ لیکن میں کبھی کبھی تم لوگوں سے ملوں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے تھوڑا ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ڈرو نہیں، ہم نے کہا نا کہ ہم تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں دیں گے، بس کبھی ہم تمہیں دیکھنے ضرور آیا کریں گے اور تم ہم سے بات کرو گے۔ میں نے ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر بہت سال گزر گئے، دادی کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ حصہ جو تھا وہ بٹنا تھا، اور پھر ہم لوگوں نے وہ گھر سیل کر دیا اور ہم لوگ پھر گلشن کی طرف آ گئے، اور میرے چھوٹے چچا اور تایا وہ لوگ بھی الگ الگ علاقوں میں چلے گئے۔ آج بھی ہمارا وہ گھر وہاں موجود ہے۔ جن لوگوں نے لیا تھا انہوں نے اس کی نئی طرح سے کنسٹرکشن کر کے اس کے اوپر ایک بلڈنگ بنا دی ہے، لیکن کبھی بھی وہاں سے کوئی ایسی شکایت کا موقع نہیں آیا کہ انہیں کسی چیز کا نقصان ہو یا کہ وہ بونے ان کو دوبارہ نظر آئے ہوں۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ آیا وہ لوگ مجھے کیوں نظر آئے، کہ وہ واقعی میرے دوست تھے؟ مجھے بہت ہی عجیب لگتا تھا، اور میں نے ایسے کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ ان کا حلیہ ہی بہت الگ تھا، وہ لگتے ہی نہیں تھے کہ اس دنیا کی مخلوق ہیں، جیسے کہ بہت پرانے زمانے کے لوگ ہوں۔ ان کے کپڑوں سے، ان کے جو حلیے سے، ان کے جو انہوں نے پگڑیاں اور جو ان کے لہجہ تھا، ایسے لگتا تھا کہ بہت پرانے زمانے کے لوگ ہوں۔ خیر اس کے بعد تو مجھے نظر نہیں آئے، اور آج اس بات کو تقریباً 30-35 سال ہو گئے ہیں، اور بھائی جان اب ماشاءاللہ اپنے بچوں کی شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے آج بھی اپنے وہ بھائی کا قصہ یاد آیا تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ تو یہ تھی شعیب کی سچی آپ بیتی۔
امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ایک اچھی بات کی طرف۔ حضرت علی کا قول: کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔